بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ دعا ہے میرے مالک صدقہ محمد و آل محمد دار جعفر اکرس دائز و خلوص اہتمام اپنی بارگاہ مالک شرف قبول فرمائے۔ میرے سید و سردار سید جعفر شاہ صاحب پیر پپو شاہ جی اور منتظم اعلیٰ مرزا ندیم صاحب کی پرخلوص ڈیوٹی مسلح عبادت سیدہ ذکر محمد و آل محمد خالق اپنی بارگاہ مالک شرف قبول فرمائے۔ مالک اس سلسلہ عزاداری تواڈیاں تے ساڈیاں نسلاں وچ مالک سدا جاری وساری رکھے۔ میرے بعد ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کے بڑے خوبصورت نام میرے بعد میرے بڑے بھائی فدا حسین جعفری صاحب کو خطاب فرماؤ کے مالک انہاں دی صحت و سلامتی واسطے اور بالخصوص پوری دنیا کا بڑا خوبصورت نام جناب نہید عباس جگ صاحب انہوں کی صحت و سلامتی واسطے تسا تمام مومنین کی صحت و سلامتی واسطے مل کے ایک سوہنی جی سلوات پڑھ لو محمد۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، کوئی علمی حیثیت نہیں، بہت چھوٹا جا طالب علم ہونے کی حیثیت نال تمام علی والوں تھوڑا سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مادی بھائی اج میرا دل کیتا کہ چند لفظ بارگاہ امام حسن مجتبیٰ سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ کون امام حسن مجتبیٰ؟ تو اپنی نوکری کی ابتدا ایک ربائی تو کرنا چاہنا کہ نام حسن کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام حسن کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ زندہ و سلامت رو تاڑی سوچ تو پہلے ممبر چھڑ جانا، ایک کوئی قصیدہ مولا حسن بادشاہ دا سنانا ہے تو انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر ملاقات باقی، چند دن تو بعد میرا سر دا ٹور ہے تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھنا کہ میں تمام علی والے کو تھوڑا سبق سنا رہے ہیں۔ نام حسن کی بھائی جان، نام حسن کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور مجھ سے پوچھتے ہو شان حسن لوگو، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ زندہ و سلامت رہو۔ ایک اور ربائی اس کے بعد بلا فصل قصیدہ امام حسن مجتبیٰ دا۔ کون ہے امام حسن مجتبیٰ؟ کہ حسن کا نور ہے ہر نور عین سے پہلے، حسن کا نور ہے، حسن کا نور ہے ہر نور عین سے پہلے، اور حسن تھے جلوہ فکر مشرقین سے پہلے۔ حسن کا نور ہے ہر نور عین سے پہلے، اور حسن تھے جلوہ فکر مشرقین سے پہلے۔ تم بھلا اس کے کمالات کیسے سمجھو گے، ملی ہو جس کو امامت حسین سے پہلے۔ زندہ سلامت رہو بابا جی۔ ڈھیر سارا مجمع اصحاب مصطفیٰ دا اور بھی لوگ، اتنا صحابہ اکرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سے بڑے نصیباں آلے ہیں، اسی بڑے بختاں آلے ہیں، یا رسول اللہ اسی جناب دا بڑھاپا دیکھیا ہے، یا رسول اللہ اسی بڑے ہی نصیباں آلے ہیں، اسی جناب دی جوانی دیکھی، یا رسول اللہ اسی بڑے ہی وقتاں آلے ہیں، اسی جناب دا لڑکپن دیکھیا ہے، یا رسول اللہ ایک حسرت سرکار فرمایا کیڑی؟ سرکار حسرت یہ ہے کہ اسی جناب دا بچپن نہیں دیکھیا۔ بلا تشبیہ مندر میں روزے تواڈے تے میرے پاک امام حسن مجتبیٰ حویلی ابو طالب کی نازل ہوئے جنہیں قرآن نازل ہوتا ہے، تو بلا تشبیہ نبیوں کے سلطان جناب امام حسن مجتبیٰ ہتھاں تے بلند کر کے مسجد نبی تے تشریف لائے۔ خدا بھائی میں پڑھتا رہنا رحلے رسالت کے نام کے قرآن کو بلند کر کے نبیوں کے سلطان فرمایا جنہیں محمد مصطفیٰ کا بچپن دیکھنا ہے وہ حسن مجتبیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ لو جی صحابہ اکرام جدو زیارت کی تھی جڑی گل کی تھی میرا دل نہیں تو میں جناب لوگ قصیدے دی شکل تو سناواں، تسی مل کے ایک سوڑی جی سلوات پڑھو ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ، ذرا ایک قصیدے والی سلوات پڑھو۔ صحابہ فرما دیتے ہیں حسن کو دیکھ کے یوں لگ رہا ہے،
حسن کو لگ رہا ہے دوبارہ پھر محمد آ گیا ہے سوری سلوار بہت مہربانی بہت شکریہ اسی کعبہ دی قسم کا آسمان دے لعنت کرتے ہیں جتنا ٹائم دیتا میں اس ٹائم دے وچ اپنی ڈیوٹی تمام کروں بلا تشمیل امیر سلطان امام حسن ملتبان وحدت بلند کی اپنے خالق کا شکریہ ادا کی یہ طرح کی شیر پیش خدمت ہے بڑا زندگی باقی ملاقات باقی کیونکہ میرے بعد میرے بڑے بھائی پاکانہ پاک فرمانے کہ بڑا بھائی باپ کی حیثیت ہوتا ہے مالک بھائی فدا حسین پورے خاندان تعلق صدا سلامت رکھے اور میرے انتہائی والے مقام کیونکہ نہیں عباس جگ صاحب ہمارا زندگی تندرستی صحت عطا کرے بابا جی 2018 میں پہلی مرتبہ معراج پہ کیا نا کربلا معلیٰ واہ واہ سجے ذریعے امام حسین بادشاہ دی کبھی علمہ والے بادشاہ دی چچا جی میں مال کا خیرات عطا فرمائی کہ میرا حسین میری چشم و تر میں رہتا ہے میرا حسین میری چشم و تر میں رہتا ہے عجیب شاہ ہے جو غریبوں کے گھر میں رہتا ہے بہت خوبصورت شعر جناب ہدیہ کرنا چاہتا امام حسین بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں زندگی باقی ملاقات باقی بابا جی واقعہ توڑے بچیاں بھی یاد ہے بندہ آیا مولا کائنات کو ان کا سرکار میں روکنے لگی سیاں فرمایا ساڑھا کھانا اور وقت دلال بلا سارے واقعات وہ نہ دیکھیا تھے جو سب کی روٹی بڑی کوشش کی تھی ضرورت مولا فرمایا تمہیں خوش ذائقہ کھانا دا آدھی ہے مدینہ ٹوڑ جا دسترخانے امام حسن مجھے کچھ نہیں جتنا چاہیے اتنا مل جائے گا بلکہ میں پڑھتا رہنا تیرے نصیب سے نہیں کہ ہوئے گا تو مل جائے گا بابا جی بہت سارا لمبا چوڑا موضوع ارشاد کر رہے ہیں وہ بندہ کچھ کھا رہا ہے کچھ لگا رہے ہیں آدھی بھائی مالک سے انتقام عطا فرمایا مولا فرماتے ہیں بندہ خدا کی کر رہے ہیں پہلے راج کے کھا لے باقی جتنا دل چاہے گا اس کا لے جائے اس کا مولا میں آپ پڑھے لے نہیں پھر کے میرے مولا بات جب مصدور رہی خبریں کی نہیں گزارا کرتا ہو سکتا مولا جاؤ دی سکی روٹی ہے اس کو بڑی کوشش نہ میں تم کو توڑن دی کوشش کی تھی خبریں کی نہیں گزارا کرتا ہوئے فرزند رسول سے چہرے سے مسکراہٹ بات چند نکال کی سرکار فرما دے رہے جس سے
بندے آئے انہوں نے دیکھا مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک دنیا آ رہی ہے کھا رہی ہے اور لے جا رہی ہے رب کعبہ کی قسم میں ہر مجلس پڑھتا رہنا اکثر بیشتر کہ دو چیزاں ہر دور بہت مشکل ہوتی ہیں ایک کسی نے فری کھانا کھلانا دوسرا کسی نے فری علم دینا مولا حسین کی پاک مجلس کے وچوں دونوں چیزاں بالکل مفت مل رہی کھانا بھی مفت علم بھی اچھا جو بندے آئے دیکھا کہ دنیا آ رہی ہے کھا رہی ہے لے جا رہی ہے معاوضہ کوئی نہیں انہوں نے جناب سلیمان فارسی عرض کی کہ سرکار اسی جس بندے نے سانو بھیجیا سی اسی تے اودی اتوں تھلے ساری نسل تے لعنت کرتے ہیں تے سانو یہ دسو کہ ہر روز دسترخوانے امام حسن کو اتواتے ایسٹیمیٹ خرچ ہوتا ہے ان کے بارے میں بتا سکتے ہو سرکار سلیمان فرمایا کہ زیادہ مجھے بھی علم نہیں ہے رب کعبہ دی بس میری زندگی نالوں زیادہ قیمتی جملہ تم ہدیہ کر کے جا رہا ہے زیادہ مجھے بھی